نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج سفر المظفر کے اس پہلے جمعۃ المبارک ہم اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہیں۔ آج 7 سفر المظفر، یہ یوم شہادت ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کا۔ یہ اولون السابقون شخصیت میں سے ہیں، یعنی وہ ہستیاں کہ جو پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں اس دور کے اندر ایمان لایا جب فقط 4 لوگوں نے اور 5 غلاموں نے ایمان لایا ہوا تھا، جن میں سے ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ خود بھی غلام تھے، ان کے والد بھی اور ان کی والدہ بھی غلام تھی۔ اس حالت کے اندر یہ پورا خانوادہ یاسر اس کو کہا جاتا ہے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر بن عامر رضی اللہ عنہ۔ یہ خانوادہ یاسر ان حالات کے اندر ایمان لے کر آیا۔ حضرت عمار بن یاسر کے والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے والد گرامی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صاحبان حق ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ النحل کے اندر فرمایا، جب ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوتا اور ان پر جتنا ظلم کیا گیا اس کی بھی تفصیلات میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ کے اندر ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، تو انہیں خبر دے دی جائے کہ لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم نے دنیا میں بھی ان کے لیے بہت اچھی جگہ رکھی ہے، اور ولا اجر الآخرت اکبر، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کہ کاش کے لوگ اس کو اس طرح سے جانتے ہوتے۔ یہ حضرت عمار بن یاسر اور ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اس وجہ سے کہ ان پر بے تحاشا ظلم ہوتا، بے تحاشا ظلم کا عالم یہ تھا کہ انہیں آگ کی بھٹی کے اندر ڈالا جاتا، آگ کی بھٹی کے اندر آگ دہکائی جاتی، یہاں تک کہ کوئلے جلائے جاتے، نیچے ان کو کوئلے دہکا کے اوپر ان کو بٹھایا جاتا، اور پھر بعد ازاں ایک وقت یہ بھی تھا کہ لوہے کی چادر اور تندور ان کے ارد گرد بنا کر اس کے اندر ان کو رکھا جاتا اور اس کے ارد گرد آگ جلائی جاتی تاکہ وہ لوہا گرم ہو، اور حالت یہ ہوتی کہ اس آگ جلائے جانے کے بعد پھر حضرت عمار بن یاسر کو پانی کے اندر ڈال دیا جاتا۔ یہ بڑی شدید تکلیف ہے، بڑی شدید تکلیف، طرح طرح کی اذیتیں، یعنی آپ جو اذیت اور تکلیف سوچ اور سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت موجود ہے، وہ حضرت عمار بن یاسر کو دی گئی، ان کی والدہ کو، ان کے والد کو دی گئی۔ اور عالم ان کا مقام یہ تھا کہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا میں بھی ان کا مقام ہے اور آخرت میں بھی ان کا مقام ہے۔ مقام ان کا یہ تھا کہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ یہ بندھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے اس حال میں کہ ان پر ظلم ہو رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے خانوادہ یاسر، تم اس ظلم پر صبر کرو، اللہ بہت جلد تمہیں اس سے بہت بہتر جگہ عطا فرمانے والا ہے۔ اور آپ ان کے ایمان کا لیول دیکھیں، ان کے ایمان کا لیول، جس کو فرمایا یؤمنون بالغیب، تو یؤمنون بالغیب کا عالم کیا ہے کہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، ابھی جنت دوزخ کے بڑی کثیر تعداد کے اندر اس کا ذکر آنا شروع نہیں ہوا، لیکن ان کا مقام کیا ہے
تو یہ اس وقت جب ابھی ظلم ہو رہے ہیں، ابھی ایمان لائے ہیں، چند لوگ ایمان لائے، اس وقت آقا علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں کہ اے خانوادہ یاسر، تمہیں جنت کے اندر اللہ رب العزت بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ ان کے ایمان کے اندر کوئی تزلزل نہیں آیا پورے خانوادہ یاسر کے اندر۔ اور پھر حضرت عمار بن یاسر کا مقام یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کو اور عمار کو جدا نہیں کیا جا سکتا، ایمان اور عمار کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے کہ ایمان یہ عمار کے رگ و پے کے اندر بس چکا ہے، بلکہ فرمایا کہ یہاں تک کہ یہ جو ہڈیوں کا نرم گودا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی عمار کے اس ہڈیوں کے نرم گوشے مشاشہ کے اندر بھی ایمان رچا بسا ہوا ہے۔ یہ عمار بن یاسر کا مقام ہے، یعنی آقا علیہ السلام کی طرف سے اتنی گارنٹی ملی۔ اور پھر ان کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام وہ ان کی ناراضگی سے ڈرا کرتے تھے، ان کی ناراضگی سے۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ کسی موضوع پر تکرار ہو گئی، یہ ناراض ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید رو رو کر انہیں منانے لگ پڑے، ان کے سامنے ہاتھ باندھنے لگ پڑے، اس وجہ سے کہ وہ جانتے تھے کہ عمار کی ناراضگی وہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ مقام ہے ان کا، ان کی ناراضگی آقا علیہ السلام کی ناراضگی ہے۔ اور ایک اور عجیب بات آپ کو عرض کرتا چلوں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ بھی مقام ہے اور یہ بھی آپ کو فضیلت حاصل ہے کہ آپ مولا علی کے بڑے خاص یار شروع سے تھے، اول دن سے آپ کی نسبت وہ مولا علی کے ساتھ تھی۔ اگر مولا علی کرم الکریم کہیں باہر جاتے، کہیں باہر تشریف لے جاتے، مدینہ میں موجود نہ ہوتے، تو حضرت جب واپس تشریف لاتے تو حضرت عمار بن یاسر ان سے ملاقات کرتے اور ان کو ساری خبر بتاتے کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ عمل ہوا، یہ حکم ہوا، یہ ان کا طرز عمل تھا۔ پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بہت بلند مقام ہے۔ ان کا عالم یہ ہے کہ ہجرت کے بعد غزوہ بدر سمیت جتنے غزوات ہیں ہر جنگ کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے، ہر جنگ کے اندر۔ اور ان کی والدہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، بڑا ظلم و ستم کیا گیا۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، یہ ہمارے بچے نوجوان، ان بچوں کو علم ہونا چاہیے، آپ سب کو ہمارے علم میں ہونا چاہیے اسلام کا پہلا شہید کون ہے۔ اسلام کا پہلا شہید وہ والدین عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، وہ ان کی والدہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ابو جہل نے ان کو مارا اور ابو جہل کے ہاتھوں وہ شہید ہوئی، اور دوسرے ان کے والد گرامی ہیں، پھر تیسرے ان کے بھائی ہیں، یعنی پورا خانوادہ یاسر وہ ایمان لانے والوں میں بھی پہلے اور اسلام کی راہ کے اندر شہید ہونے والوں میں بھی پہلے، یہ ان کا مقام ہے۔ اور پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ اگر تم حق کی طرف رہنمائی چاہو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر تمہارے اندر موجود رہوں گا، اگر میں نہ رہوں تو پھر ان دو ہستیوں سے ہدایت حاصل کرنا، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا ان کے بعد، ان کے علاوہ جس ہستی سے تم نے رہنمائی لینی ہے اس کا نام حضرت عمار بن یاسر ہے۔ آپ تصور کیجیے کہ ہدایت دینے کے اندر اور ایمان میں ان کا مقام سیدنا صدیق اکبر اور حضرت فاروق کے برابر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدایت اس طرح سے ان سے نصیب ہوتی ہے۔ یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ پھر ایک اور مقام پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک اور حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، اور ایک صحابی نے سوال کیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر، تو حضور نے فرمایا کہ تم قرآن مجید کے ذریعے ہدایت حاصل کرو۔ اگر تمہیں اس سے رہنمائی سمجھنا آ رہی ہو، یہ نہیں ہے کہ قرآن سے رہنمائی نہ ملے، قرآن سے تو رہنمائی ملتی ہے، لیکن بعض اوقات ہماری فہم اور سمجھ اور عقل کے اندر وہ بات نہیں آتی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایسی صورت ہو تو پھر
خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہدایت لو، اور فرمایا کہ اگر پھر بھی تمہیں حق کی سمجھ نہ آئے کہ حق کس طرف ہے تو پھر جان لو جس جماعت کے اندر عمار بن یاسر ہوگا وہ جماعت حق پر ہوگی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حق کی پہچان آقا علیہ السلام نے فرمائی، یعنی وہ معیار حق ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کو میں ایک اور حدیث مبارکہ کے ساتھ اگر جوڑوں، ایک طرف آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا علی کرم اللہ الکریم حضور مولا کائنات کو فرمایا کہ الحق مع العلی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پر تو فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے، دوسرے مقام پر حضور نے فرمایا کہ دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ جدھر علی جائے ادھر حق کو موڑ دے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ حضور سیدی شیخ الاسلام یہاں پر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ خود صاحبان حق ہیں، یہ خود صاحبان حق ہیں، یہ متجسم اور متشکل حق ہیں، حق ان کا محتاج ہے، اس لیے جہاں یہ آ جائیں وہاں شک و شبہ نہیں رہ جاتا، وہاں بالیقین حق ہوتا ہے۔ اس لیے ان ہستیوں سے براہ راست رہنمائی حاصل کرو، اس وجہ سے ان کی وجہ سے تمہیں حق حاصل ہو جائے گا۔ اور میں نے جیسے کہ آپ کو عرض کیا کہ ایک طرف تو آقا علیہ السلام نے حضور مولا کائنات کو فرمایا، مولا کائنات کو کہ وہ حق کے ساتھ ہیں یا حق خود وہ حق ہے، اور دوسری طرف حضرت عمار کو فرمایا کہ جس جماعت کے اندر عمار بن یاسر ہوگا وہ حق پر ہے۔ اور پھر وہ معروف روایت ہے صحیح بخاری کی کہ جب اب یہ دیکھیے مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، مسجد نبوی شریف کی اول تعمیر ہے، اس کی پہلی تعمیر آقا علیہ السلام کی جو اپنی مسجد ہے جہاں پر حضور نے جس کو اس کو کہا ہی اسی وجہ سے جاتا ہے تو وہ مسجد ہے نبوی، یعنی حضور کی مسجد ہے جس کو حضور نے خود تعمیر کیا، ساری عمر وہاں پر آپ تشریف فرما رہے ہیں اور اب قیامت تک کے لیے حضور خود وہاں پر موجود ہیں، جلوہ افروز ہیں وہاں پر، اس وجہ سے اس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، یعنی آقا علیہ السلام کی اپنی مسجد ہے۔ تو جب اس مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، واہ واہ، ہر صحابی ایک پتھر یا ایک اینٹ اٹھا کر لا رہا تھا، اور حضرت عمار بن یاسر وہ دو پتھر یا دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، دو اینٹیں۔ جب یہ منظر آقا علیہ السلام نے دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ اے ابن یاسر، اللہ تجھ پہ رحم کرے، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا اس حال میں کہ تو عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی، یہ میں آپ کے دلوں پر دستک دے رہا ہوں، یہ اس کے اوپر بڑی توجہ دے، اس بات کے اوپر۔ یہ بات یاد رکھیے، کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ۔ آقا علیہ السلام کی جب اتنی روشن اور واضح ہدایات ہمارے سامنے موجود ہوں تو پھر ہمیں دائیں اور بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں ہمارے یہاں لوگ موجود ہیں، وہ رجب المرجب کے اندر حضور مولا کائنات کی پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے مولا کائنات کے ساتھ جنگ کی ان کا عرس منایا جائے گا، ان کے نعرے لگائے جائیں گے، بے خطا کا نعرہ لگایا جائے گا کہ وہ خطا پر نہیں تھے، اس بات کا نعرہ لگایا جائے گا، عرس منایا جائے گا، جھنڈے اٹھائے جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس بات کو ٹرانسلیٹ کیا جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو ایک اور بات عرض کر رہا ہوں کہ میری اس اللہ رب العزت کی توفیق سے جتنا دین کا علم حاصل کرتے ہوئے، فہم حاصل کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ بات عطا فرما دی، دل کے اندر ڈال دی، میں یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں،
جو میں بات کر رہا ہوں آقا اسلام کے کیا ہیں؟ صحابی. حضور کے صحابی ہونے کی وجہ سے ان کے لیے یہی مرتبہ بہت بلند اور کافی ہے. یہی مرتبہ ان کے لیے بلند اور کافی ہے. کجا یہ کہ جھوٹی روایات کے ذریعے، ادھر ادھر کی روایات، من گھڑت روایات کے ذریعے اس چیز کو بیان کیا جائے. جو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت کے بعض پہلو ایسے ہیں، بعض معاملات ایسے ہیں کہ جو آپ سمجھیں کہ ڈسکسیبل نہیں ہیں، جن کو عامت الناس کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا، اور امت جمیع کا اس کے اوپر اتفاق ہے. جب میں یہ جملہ بول رہا ہوں 1200 سال کے اندر پوری امت کا یہی موقف اور یہی عقیدہ رہا ہے. اس پر حضور سید شیخ الاسلام نے بڑی تفصیلاً گفتگو بھی فرمائی، اور آپ کی کتاب بھی موجود ہے، حقیقت مشاجرات صحابہ، یعنی صحابہ کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی ان کی حقیقت کیا ہے، اس پر آپ کی تفصیلی کتاب ہے. اس کے اندر آپ نے ائمہ محدثین اور ائمہ فقہ کی تصریحات نقل کی ہیں. میں ان کی روشنی کے اندر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ تمام ائمہ نے بالاتفاق ایک ہی بات کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں کف لسان ہے، یعنی زبان بند کرنے کا حکم دیا. اس کا معنی کیا ہے؟ زبان بند کرنے کا کیا معنی ہے؟ وہ جو بات میں نے کہی کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، آپ انہیں ڈسکس کریں گے تو لا محالہ آپ زبان کھولیں گے. زبان کھولیں گے، زبان کھولیں گے تو دو چیزوں کی گرفتار ہوگی. اب یہ آخری بات، اس کو توجہ سے سنیے گا، جس کے لیے میں نے ساری بات کی ہے. دو چیزوں کا شکار ہوگے اگر زبان کھولیں گے. نمبر ایک، ان پر تان درازی کریں گے، سب و شتم کریں گے، ان کے بارے میں غلط الفاظ آئیں گے زبان کے اوپر. اس سے جمیع ائمہ نے منع فرمایا. جمیع ائمہ نے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے کہ وہ کام نہیں کرنا، اس وجہ سے کہ وہ صحابی رسول ہیں. دوسری طرف ایک کام یہ ہو گیا. دوسرا کام کیا کریں گے کہ آپ ضد اور ہٹ درمی میں آ جائیں. آپ جتنی باتیں کتب حدیث کے اندر موجود ہیں، میں کتب تاریخ کی بات ابھی نہیں کر رہا، کتب احادیث کے اندر جتنی تفصیلات ہیں آپ ان کا یکسر انکار کر دیں. یہ آقا السلام کی حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، بخاری مسلم سیاستہ کی حدیث، متفق علیہ حدیث، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا پوری دنیا کے اندر کہ یہ حدیث پاک موجود نہیں ہے کہ آقا السلام نے فرمایا اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. دوسری روایت میں نے پڑھ کے سنا دیا، آقا السلام نے فرمایا حق اس طرف ہوگا جس جماعت کے اندر عمار ہوگا. یہ دونوں روایات موجود ہیں. تو میں نے کہا کہ جو شخص، ایک تو کیٹیگری ہو گئی تان کرنے والوں جو تان نہیں کریں گے، دوسری طرف جائیں گے کہ ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا جائے، اس سے امت کے اندر فتنہ پیدا ہوگا، امت کے اندر تفرقہ پیدا ہوگا، ذہنوں کے اندر پراگندگی آئے گی، مختلف سوچیں آئیں گی، لوگ دھڑوں کے اندر بٹنا شروع ہو جائیں گے. جب اس کیفیت میں آئیں گے تو یہ تو 10ویں درجے کے صحابی ہیں. کتنے درجے کے؟ بولیے کتنے درجے کے صحابی ہیں؟ 10ویں درجے کے. ائمہ کرام نے صحابہ کرام کے درجات بیان کی. اولون السابقون ایمان لانے والے ہجرت سے پہلے، پھر مہاجرین، پھر انصار، پھر بدری، پھر جنہوں نے احد میں شرکت کی، پھر جنہوں نے خندق میں شرکت کی، پھر جو صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، پھر جو خیبر میں تھے، پھر جو فتح مکہ کے موقع کے اوپر ایمان لائے. آپ تصور کیجئے کہاں حضرت مولا کائنات کی ذات پاک، کہاں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولون السابقون میں، اولون السابقون میں، تو کہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں درجے کے اندر. میں نے کہا آپ کی صحابیت کا انکار نہیں ہے، لیکن اس بات کے اوپر آنا کہ آپ انہیں بے خطا کہیں اور ان کے نعرے لگائیں اور عرس منائیں، اس سے میں نے کہا کہ وہ کام ہے امت کے اندر فتنہ پیدا ہوگا. یہ کام حق پر مبنی نہیں ہے، امت کو مضطرب کر دے گا. مضطرب، لوگ ادھر ادھر کا سوچنا شروع کر دیں گے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر لوگ پڑھنے کی طرف آئیں گے. جب انہوں نے پڑھنا ہے، احادیث پڑھنی، تو پھر میں نے کہا کہ پھر دو ہی کام ہوں گے.
ایک جو پڑھ لے گا وہ زبان تان کھولے گا، اور دوسرا پڑھ کر حق پر آنکھیں بند کر کے حق کا یکسر انکار کر دے، وہ آقا اسلام کی اہل بیت کے منکرین میں چلا جائے۔ کل پرسوں میں ایک روایات پڑھ رہا تھا، بعض لوگ ایسے بدبخت انہوں نے روایت کی جرح کرتے ہوئے اینڈ میں جو نتیجہ اخذ کیا وہ ان کو بچاتے بچاتے حضور مولا کائنات کو جرم کے اندر کھڑا کر دیا، کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا کہ جب آپ یہ کام کریں گے کہ ان کو بچائیں گے تو حضور مولا کائنات کو مجرم ٹھہرا دیں گے۔ ان کے بارے میں آپ کو عرض کر دیا، حضور نے فرمایا وہ تو خود سراپا حق ہے، سراپا حق ہے، وہ تو نفس رسول ہے، وہ تو جسم رسول ہے، وہ تو خون رسول ہے۔ آ کر کہا ہے علی میری اور تیری تخلیق ایک ہی مٹی سے ہوئی ہے، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، لحموں کا لحمی، ان کا تو مقام یہ ہے۔ اس لیے یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، میں اس لیے بار بار ہر دوسری گفتگو کے اندر اس موضوع کو لیتا ہوں کہ آقا اسلام کی اہل بیت کو پہچاننا، ان کے مقام و مرتبہ کو، ان کے ساتھ جڑے رہنا، اسی کے اندر ہماری نجات ہے، یہی حق ہے، یہی ایمان ہے۔ ایمان حضور کے اہل بیت سے جدا نہیں ہے۔ جو شخص بھی ایمان کو آقا اسلام کے اہل بیت سے جدا تلاش کرے گا وہ شخص گمراہی کے راستے پر چلا جائے گا۔ ایمان اگر ملنا ہے تو وہ آقا اسلام کی اہل بیت کے اندر سے ملنا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو روایت میں نے آخری پڑھی، 93 برس ان کی عمر ہو چکی تھی، 93 برس، اتنی بزرگی تھی۔ اور آقا اسلام نے ایک اور بشارت دی، حضور دیکھیں حضور کیا کیا منظر دیکھ رہے ہیں آقا اسلام، حضور کے علم غیب کا عالم دیکھیں۔ آقا اسلام نے فرمایا اے عمار تیری آخری خوراک دودھ کا پیالہ ہوگا، دودھ کا پیالہ ہو۔ وہ جب بھی ان کو دودھ پیش کیا جاتا وہ اسی سوچ میں رہتے کہ شاید یہ میری آخری خوراک ہے۔ لیکن جنگ صفین کے اندر 37 ہجری میں جب حضور مولا کائنات کے خلاف حضرت میرے معاویہ کھڑے ہوئے، اس مسئلہ کو ذہن میں رکھیں، یہ میرے سامنے تصریحات ائمہ کرام کی موجود ہیں۔ جنگ صفین کا موقع ہو یا کوئی دوسری جنگ ہو، اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے، 1200 سال کا عقیدہ یہی ہے، 1300 سال کا، کہ اس موقع کے اوپر حضور مولا کائنات حق پر تھے، حق مولا کائنات کی طرف ہے، خلافت حضور مولا کائنات کی ہی حق اور سچ ہے، خلیفہ راشد حضور مولا کائنات کو ہی کہا جائے گا، کیونکہ حضور کے حدیث ہے، ان کو باغی گروہ قرار دیا آقا اسلام، ان کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو وہ سمجھ گئے کہ اے عمار تو ساری عمر جو آج تک بچتا چلا آیا ہے تو آج تیرا آخری وقت آ چکا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے رازدار صحابی ہیں۔ اب یہ ساری روایات، سب روایات موجود کتب احادیث کے اندر، وہ سارے صحابی حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق بھی اپنے وقت وصال ان کو بلا کر پوچھا کہ آقا اسلام نے آپ کو 12 منافقین کے نام بتائے ہیں، بتاؤ کہ کیا ان میں میرا نام تو موجود نہیں ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق نے پوچھا حضرت حذیفہ بن یمان سے۔ تو حضرت عمار بن یاسر کو ایک صحابی کہنے لگے کہ اے عمار تم جنگ صفین کے اندر ہم نے دیکھا ہے جب سے تم ایمان لائے ہو تمہاری شخصیت درست ہے، حق پر ہے، لیکن ایک چیز ہم نے تمہاری شخصیت کا پہلو دیکھا ہے کہ تم بہت آگے بڑھ بڑھ کر جنگ کرتے ہو، لڑائی کرتے ہو، یعنی ہم نے بدر میں دیکھا، احد میں دیکھا، آج صفین میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ چلو وہاں پر تو مشرک تھے، وہاں پر تو تمہارے دشمن تھے جنہوں نے تمہارے والدین کو شہید کیا، آج صفین میں تو دوسری طرف کلمہ گو ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ تم اتنا بڑھ بڑھ کر آگے بڑھ کر جنگ کر رہے ہو؟ اور انہوں نے پھر فرمایا کہ مجھے حضرت حذیفہ نے کچھ باتیں بتائی ہیں، انہوں نے مجھ آقا اسلام کے کچھ رازوں میں سے ایک راز حضرت حذیفہ بن یمان نے مجھے بتایا ہوا ہے، اور اس کی دوسری وجہ وہ ظاہر بھی فرمایا کہ میں علی کے ساتھ ہوں، حضور نے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ۔ اس دوران لڑتے ہوئے 7 صفر المظفر جو آج کا دن ہے، میں نے کہا آج کا دن یہ حضرت عمار بن یاسر کے عرس مبارک کا دن ہے، عرس مبارک کا دن۔ تو حضرت عمار بن یاسر 93 برس کی عمر کے اندر جنگ صفین میں، تصور کیجئے ہمارے عام بزرگ موجود ہیں 60 سال 70 سال کی عمر،
اور اگر کوئی 93 برس ہے تو اس بزرگ کو دیکھ لیں کہ اس کی کیفیت کیا ہو. آپ اس بزرگ کو ذہن میں لائیں کہ 93 برس کا وہ بوڑھا حضور مولا کائنات کے دفاع کے اندر لڑتے لڑتے انہوں نے اپنی جان آفری کر شہید ہو گئے. اور بعد میں کھلبلی مچ گئی. دونوں جو لشکر تھے، فوجیں تھیں، انہوں نے کہا کہ عمار بن یاسر شہید ہو گئے ہیں، حضرت عمار بن یاسر، اور ان کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. اور یہ پھر پھیل گئی، یہ بات پھیل گئی، ہر طرف پھیل گئی. انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ اس کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. اور یہ بات آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت جب حضرت عمار دو پتھر اٹھا کر لا رہے تھے تب ارشاد فرمائی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت عمار بن یاسر جیسا ایمان عطا فرمائے اور ان کی سیرت و کردار پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ